تفسیر نعیمی میں حضرت مفسر شہیر مفتی احمد یا خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ مسلم شریف میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور آل عمران جانتا تھا اس کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ مسند امام احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ قرآن پاک میں ایسی ہے جیسے کہ اونٹ کے جسم میں کوہان یعنی اس کے پیٹھ کی ہڈی، یعنی جیسے کہ اونٹ کی خوبصورتی اس کے کوہان سے ہوتی ہے، اسی طرح قرآن پاک کی زینت سورہ بقرہ سے ہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعے کی شب میں سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جس سے کہ بعیدہ سے عروبہ تک بھر جائے۔ بعیدہ زمین کے آخری 7ویں طبقے کا نام ہے اور عروبہ 7ویں آسمان کا، یعنی زمین کے آخری 7ویں طبقے سے لے کر 7ویں آسمان تک 7 زمین اور 7 آسمان بھر جائیں، اتنا ثواب اسے دیا جاتا ہے جو ہر جمعے کی رات سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرے۔ حضرت ام الدرداء سے روایت ہے کہ ایک شخص قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والا تھا، لیکن اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ پھر آخرکار اسے بھی موت آئی۔ جب اسے دفن کیا گیا تو تمام صورتیں اس کی قبر سے نکل کر جاتے ہوئے دیکھی گئیں، مگر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس وقت تک نہ گئیں جب تک کہ جمعہ نہ آ گیا اور وہ شخص عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اور تفسیر خزائن العرفان میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عربی کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں 1000 حکم اور 1000 نہیں اور 1000 خبریں ہیں، یعنی جس قدر احکام سورہ بقرہ میں ہیں اتنے احکام اور صورتوں میں نہیں ہیں۔ یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کا ایک معجزہ ہے کہ اس کی صورتیں اور آیتیں چھوٹی بڑی ہیں، جس سے رب تعالی کی قدرت کاملہ کا ظہور ہوتا ہے کہ وہ جس طرح بڑی صورت میں بے شمار خوبیاں بھر سکتا ہے، اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی صورت میں بھی، صورت چھوٹی ہو یا بڑی، ہر ایک معجزہ ہے۔ غور کرو کہ ہاتھی اونٹ کے جسم بہت بڑے ہیں اور چونٹی کا جسم نہایت معمولی، لیکن جتنے اعضاء ہاتھی اور اونٹ میں ہیں تقریباً اتنے ہی اعضاء چونٹی میں بھی ہیں۔ اس سے حق تعالی کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ طبرانی اور بیہقی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کو دفن کر کے اس کی قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کی اول آیت مفلحون تک، قبر کے پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سورہ مبارکہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا ہمیں نور عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھنے کا مزید ذوق و شوق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔